کیونکہ یہ مشرکین مکہ بیٹی سے بہت نفرت کرتے تھے. اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو انہیں بہت برا لگتا. اگر کوئی کسی سے دشمنی کرتا تو اسے بددعا دینے کے لیے کہتا کہ اللہ تیرے گھر پر بیٹیاں ہی پیدا کرے. اتنی انہیں بیٹیوں سے نفرت تھی. لیکن فرمایا گیا کہ ایک طرف انہیں تو بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے اور فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. یعنی جو چیز ان کے لیے ناپسندیدہ ہے وہ اللہ کے لیے وہ قرار دیتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے دل میں اللہ کی وقت اور عظمت باقی نہ رہی. امت تخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیوں کو اختیار کیا. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں سے نوازا کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ حال تو یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جائے، خوشخبری دی جائے اس بیٹی کی، بما ضرب للرحمن مثلا، کہ جو بیٹی وہ اللہ کے لیے قرار دے رہا ہے، رحمان کے لیے وہ مثال بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے رحمان کی بیٹیاں ہیں، اگر اس کے لیے بیٹی کی بشارت دی جائے تو ان کا عالم یہ ہے وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، غم کے مارے اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم اور غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو بیٹیوں سے انہیں تو ایسی نفرت ہے اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں. حدیث پاک میں بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا. تو بیٹی ہوں کہ بیٹے ہوں سب ہمارے لیے برابر ہونے چاہیے. انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بیٹوں کو فوقیت دیتے ہیں اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ بیٹے تو ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بار بار بوڑھے ماں باپ کی خبر گیری کرتی ہیں. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ واقعی جن بیٹیوں کی پیدائش پر نہ تو ہم نے کوئی خوشی کی، ہر وقت بیٹیوں کو بوجھ سمجھا، یہی بیٹیاں ہمارے کام آ رہی ہیں. اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹیوں میں ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایک خرابی ضرور بیٹیوں میں ہے کہ اپنے ماں باپ سے تو محبت ہے لیکن دوسروں کے ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی. یعنی یہاں تک کہ اگر اپنے ماں باپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اگر کوئی بہو ساس کو تکلیف دے تو اس ساس کی جو بیٹی ہے اسے بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ خود اپنے گھر میں ساس کو جو جواب دیتی ہے اس کا اسے خیال نہیں ہوتا. انسان جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے اور جو اپنے لیے برا سمجھے وہ دوسروں کے لیے برا سمجھے. صرف یہ سوچنا چاہیے. ایک بات اگر عورت اپنے ذہن میں رکھ لے تو انشاءاللہ تعالی کبھی ساس اور سسر کی باتیں اسے بری نہیں لگیں گی. صرف ایک بات کہ یہ ساس اور سسر میرے شوہر کے لیے جنت ہے. حدیث پاک میں فرمایا یہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے. اگر ان کو راضی کرے گا تو جنت میں جائے گا، انہیں ناراض کرے گا تو جہنم میں جائے گا. صرف جنت اور جہنم ہی کا معاملہ نہیں بلکہ دنیا کی تباہی اور بربادی اور دنیا کی خوشحالی کا تعلق بھی ماں باپ کی دعاؤں سے ہے. بس اتنا سوچ لے اگر کوئی عورت کہ میں نے اپنے شوہر کو اگر اب والدین کے خلاف ابھارا اور میرے شوہر نے اپنے ماں باپ کی بے ادبی کر لی اور وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا تو مجھے بھی دکھ ہوگا. اس لیے ایک سمجھدار عورت اپنے شوہر کو یہی درس دیتی ہے کہ قرآن نے تو ہمیں حکم دیا فلا تقل لہما اف، تم اپنے والدین کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، انہیں نہ جھڑکنا. تو وہ سمجھدار عورت اپنے شوہر کی اصلاح کرتی ہے اور کہتی ہے آپ اس طرح اپنے ماں باپ سے بات نہ کریں. اور جہاں تک ساس اور سسر کا تعلق ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے. جب نور قرآن پاک سے منور ہوں گے تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ساس اور سسر بھی ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں.
جس طرح اپنے ماں باپ کی تعظیم ضروری ہے، اسی طرح ساس و سسر کی تعظیم بھی ضروری ہے. اور جو اپنے ساس و سسر کا بے ادب ہے وہ در حقیقت وہ اپنے ماں باپ کا بھی بے ادب ہے. اور یہاں پر ایک معاشرے میں ایک خرابی یہ ہے کہ لڑکی کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ساس و سسر کا ادب کرے، لیکن داماد محترم یہ تو ساس و سسر کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. بسا اوقات ذرا سی بات بری لگ جائے تو شور مچا دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب داماد اپنے سسرال آتا ہے تو پورے سسرال کو وہ اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر رکھنا پسند کرتا ہے. نخرے ہوتے ہیں، ناز ہوتے ہیں. ایک مومن ایسے نخرے اور ناز نہیں کرتا. وہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ میرے سسر نے مجھے چھوڑنے کے لیے گاڑی تک وہ کیوں نہیں آئے. کیا اپنے ماں باپ کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے انہوں نے گھر سے رخصت کر دیا اور باہر تک چھوڑنے کے لیے نہیں آئے، چائے تک کا مجھے نہیں پوچھا. ہم پر تو لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. تو ساس و سسر بھی ماں باپ کی جگہ ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم اس طرح کا ذہن نہیں رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. ساس و سسر تو خیر ماں باپ کے حکم میں ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے، کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دینا در حقیقت اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 کیسٹیں آپ ضرور سنیں، رحمت اور زحمت میں فرق. اس میں بیٹی کتنی بڑی رحمت ہے اس کا ذکر اس کیسٹ میں ہے، رحمت اور زحمت میں فرق. اور دوسری کیسٹ والدین سے محبت کیجیے، انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے بھی اور دوسروں کے والدین کے لیے بھی ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوگا. ارشاد فرمایا او من ينشأ فی الحلیۃ، کیا وہ خاتون، وہ عورت کہ جو زیورات میں پلی بڑی، کہ زیور پہننا یہ کمزوری کی علامت ہے. کیونکہ جب عورت زیور پہنتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے تو اس کے تمام معاملات میں نزاکت ہوتی ہے، یعنی عورت کمزور ہے. تو کیا تم اللہ تعالی کے لیے کمزور بیٹیاں یہ قرار دیتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ کہ جو بات کرنے میں دلائل دینے میں بھی کمزور ہے، وہ واضح طور پر دلائل نہیں دے سکتی. کیا تم اللہ کے لیے وہ قرار دیتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو؟ عام طور پر یعنی اکثریت کی بات ہے، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے کہ بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ عقل مند ہوتی ہیں اور بعض مرد عورتوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. لیکن اکثریت کی بات ہے، اکثر یہ دیکھا گیا کہ عورتوں میں بولنے کا مرض بہت زیادہ ہے. جب عورتیں زیادہ بولتی ہیں تو جو زیادہ بولے گا اس کی عقل بھی کم ہوگی. اور عام طور پر عورتوں کی عقلیں مردوں سے بہت کم ہوتی ہیں. اب یہ بات جو مرد سمجھتا ہے وہ کبھی عورت کی بات کو مائنڈ نہیں کرے گا. اگر گھر کے اندر کوئی عورت مثلا ماں ہے، بہن ہے، یا بیوی ہے، یا بیٹی ہے، کوئی ایسی ویسی بات کر دے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کے ذہن میں، ان کے دل میں یہ باتیں اکثر نہیں ہوتی، زبان کی نوک پر جو آتا ہے وہ بول دیتی ہیں. مرد جو بولتا ہے وہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے. لیکن عورتوں میں جذبات جب مشتعل ہوتے ہیں تو وہ پھر الفاظ سے خیال نہیں رکھتے. لیکن مرد اس وقت نادانی کرتے ہیں، وہ ان الفاظ کو نوٹ کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ زبان سے بول رہی ہے دل میں بھی ایسا ہے. اس لیے اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ان عورتوں کا خیال رکھا جائے اور کبھی ان سے نادانی ہو جائے تو جذبات میں مرد نہ آئے. مرد سمجھدار ہے اور وہ برداشت کرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے. انشاءاللہ نور قرآن سے منور ہوں گے تو ہمارا گھر انشاءاللہ جنتی گھرانہ بن جائے گا. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں انہیں یہ مؤنث عورتیں قرار دیتے ہیں. فرشتے مؤنث و مذکر ہونے سے پاک ہیں. اشہدوا خلقہم، کیا ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم، ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی. ویسألون،
اور جو باتیں وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں ان سے سوال ضرور کیا جائے گا. وقالوا، اور وہ بولے، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان عز و جل چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پوجا نہ کرتے، تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے. یعنی ایک تو گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں. ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس ان باتوں کا کوئی علم نہیں ہے. ان ہم الا یخرصون، یہ تو صرف اندازے مار رہے ہیں، تکے لگا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں. فہم بہ مستمسکون، کہ وہ کتاب ایسی ہو جسے یہ پکڑ کر بیٹھے ہوں. ایسی کوئی کتاب ان پر نازل نہیں ہوئی جس میں یہ بات ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بل قالوا، بلکہ وہ کہتے ہیں، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پر دیکھا. تو یہ اندھی تقلید کرتے ہیں. ان کے آباء و اجداد جو گمراہ تھے، کافر تھے، ان کا وہ کہنا مانتے ہیں. حالانکہ کافر، گمراہ اور گناہگار کے پیچھے چلنا بہت بڑی نادانی ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو انہی کی قدموں پر چل رہے ہیں، انہی کے پیچھے ہم راستہ تلاش کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، ہم نے جب کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا آپ سے پہلے، الا قال مترفوها، تو وہاں کے مالداروں نے یہی باتیں کہی، وہاں کے سرداروں نے اسی طرح کا کلام کیا، اور انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پر پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور وہ کہتے کہ ہم نے انہیں جن قدموں پر پایا، انہی کے قدموں کے نشانات پر ہم پیروی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں. قولا، کہا آپ سے پہلے آنے والے تمام نبیوں نے فرمایا، اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، ذرا بتاؤ اگر میں تمہارے پاس وہ ہدایت کی باتیں لے کر آیا کہ جس دین پر تم نے، جس باطل دین پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یہ اس کے مقابلے میں ہدایت والا دین ہے، سیدھا دین ہے، کیا پھر بھی تم میری بات نہیں سنو گے؟ قالوا، وہ بولے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک اے نبیوں تم جس دین کو لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے. یعنی کافروں نے ماننے سے اور سننے سے انکار کر دیا. فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، انہیں تباہ کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس تم دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا. اللہ رب العالمین ہمیں جھٹلانے سے محفوظ فرمائے اور شریعت کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے.